صل على محمد يا رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله عليهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الميلاد صدیق کبریٰ سید عیسیٰ سلام اللہ علیہ. اب تمام مومنین کی خدمت میں مجھے تبریک عرض کرتا ہوں. خدا سبحان آج کے شب کے صدقے میں سب کو طول عمر صحت و سلامتی کی سعادت عطا فرمائے. آج کی اس مبارک شب کے لیے میں نے قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. کچھ لمحات تاخیر ہوئی، وقت کے حوالے سے دقیق اندازہ نہیں تھا، اور کل انشاءاللہ گفتگو اپنے وقت پر شروع ہو جائے گی. آج نسبتاً کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں آیت کا ابتدائی مفہوم اور صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے چند ایک پہلو عرض کرنے میں کامیاب ہو سکیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسے ہے. المشکات، اس سے متعلق ابتدائی جملہ کیا جائے نور کی وضاحت اور نور کا مفہوم. ایک تو لغت و ادبیات میں نور سے متعلق بیان کیا گیا، الضوء المنتشر الذي يعين على الابصار. نور وہ منتشر روشنی کے جو اجسام کی تشخیص میں بصارتوں کے لیے ممد و معاون اور مددگار ہے. یہ نور کا لغوی معنی، نور کا جو فلسفے میں معنی کیا گیا، ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ. اور مرحوم اللہ صدرہ نے حکمت متعالیہ میں جو نور کی وضاحت کی، نور وہ حقیقت کہ ہر ایک اس کا محتاج ہے اور وہ خود سب سے بے نیاز ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کی جیسی ہے. مشکات تاکچہ، چراغدان، جہاں چراغ کو رکھا جاتا ہے. اگر چراغ کو معلق کر دیا جائے، آویزہ کر دیا جائے، لٹکا دیا جائے، اسے عربی میں قندیل کہتے ہیں. لیکن اگر چراغ کو دیوار میں محراب نما کسی آلے میں رکھ دیا جائے تو جس جگہ چراغ کو رکھتے ہیں اس جگہ کو عربی میں مشکات کہتے ہیں. مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسے. فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ خود شیشے میں.
زجاجہ آبگینہ حباب وہ باریک لطیف نازک شیشہ جسے چراغ کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی ہواؤں سے آندھیوں سے حوادث سے محفوظ رہے مامون رہے، یہ دیر تک جلتا رہے، اس کی روشنی دور تک پہنچتی رہے۔ اسے عربی میں زجاجہ کہتے ہیں۔ یہ مصباح چراغ زجاجہ میں، الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری، کوکب کہتے ہیں ستارہ، دری موتیوں سے بنا۔ یہ شیشہ جسے اللہ نے چراغ پر رکھا یہ موتیوں سے بنے ستارے کی مانند جگمگا رہا ہے، روشن ہے، ہویدر ضیابار ہے۔ اس کی چمک نور اور روشنی کہاں سے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ سے۔ یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کہاں؟ ملتان میں، سوتری واٹ میں، کسی اور مقام پر؟ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی۔ یکاد زیتھہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ شجرہ مبارک اس کا اسارہ، اس کا مثال للناس، اللہ لوگوں کے لیے، مثال للناس، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء، جسے سب سے پہلے لکھا گیا یہ خلیل بن احمد فراہیدی نے لکھا، جس کا نام ہے کتاب العین۔ یہ خلیل بن احمد فراہیدی سیبویہ جیسے امام النحو کے بھی استاد ہیں۔ خلیل بصری ایک جملہ اکثر اپنی زبان سے، نور کا مفہوم ذہنوں میں رہے تو بات آگے بڑھے، یہ خلیل بصری اکثر ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کیا کرتے تھے، علی امام الکل فی الکل، علی امام الکل فی الکل۔ کیا مطلب؟ علی ہر ایک کا امام ہے اور علی ہر ایک میں امام ہے۔ اگر وزن کریں اس جملے کا تو گفتگو آگے بڑھ سکے۔ یہ کیا تھا؟ خلیل بصری پہاڑ سے وزنی جملہ کا۔ اگر آپ دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمان کسی بھی فرقے سے پوچھیں، اہل تسنن سے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، آپ کا امام کون ہے؟ کسی دانشور سے پوچھیں تو پلٹ کے آپ سے کہے گا کہ سوال معین کرو تاکہ لائق جواب ہو جائے۔ کس شعبہ حیات میں امام کا پوچھ رہے؟ آپ کہیں فقہ میں، احکام میں، کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیان تک، یہ جو 56 فقہ کی کتابیں ہیں، ان میں کسی امام مانتے ہو تو وہ کہیں گے کہ 4 امام ہیں، امام شافعی، امام مالک ابن انس، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل۔ اگر آپ کہیں کہ حدیث میں آپ کے امام کون ہیں تو وہ نام لیں گے کہ یا امام اسماعیل بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، یا امام مسلم بن حجاج، یا پھر جنہوں نے صحیح مسلم لکھی ہے، دونوں کے استاد یحییٰ بن معین، یا اور اس طرح کے بڑے محدثین کے نام لیے جائیں گے۔ اگر آپ کہیں کہ عقیدے میں، اصول دین میں کسی امام مانتے ہو تو دنیا کے تمام اہل تسنن جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے یا اشاعرہ ہیں یا معتزلہ ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہر شعبہ حیات میں امام الگ ہے، ہر شعبے میں امام الگ ہے۔ اب وزن کریں کہ خلیل بصری نے کیا جملہ کہا، علی امام الکل فی الکل، علی ہر ایک کا امام ہے اور علی ہر ایک میں امام ہے۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ ان پر چاروں طرف سے اعتراضات کی بات شروع ہوئی کہ خلیل بصری آپ اتنی بڑی بات کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی لغت کتاب العین کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 28 پر جواب دیا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں خلیل بصری مد دلیل علی ان علیاً، پہلے نور کا معنی بیان ہو جائے پھر نور سیدہ کی طرف ہم بڑھیں، میلاد نور سے متعلق روایات عرض کریں۔ تو جناب خلیل بصری نے کہا کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں مد دلیل علی ان علیاً امام الکل فی الکل، اے خلیل بصری تم علی بن ابی طالب کو امام الکل فی الکل کیوں مانتے ہو؟
تو کہا لِأَنَّ افتقار الکل الیہ فی الکل واستغناؤہ عن الکل فی الکل دلیل علی ان علیٰ امام الکل فی الکل. کہ جب میں نے علی کی زندگی کو پڑھا، علی کے 63 سالہ حیات طیبہ کا مطالعہ کیا، تو میں نے کائنات کے ہر انسان کو علی ابن ابی طالب کا محتاج پایا، خود علی کو کائنات کے ہر انسان سے بے نیاز پایا. اللہ یہ جو اپنے نعرہ نے لگایا کہ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد، یہ اسی نور کا مفہوم ہے. علی ناصر ہیں انسانیت کے، علی ناصر ہیں تمام انسانوں کے، لیکن یہ نصرت کا سلسلہ اور آپ کی نورانیت کا سلسلہ اس عالم ناسوت میں، اس عالم مادہ میں، اس جہان ہستی تک محدود نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض. سما عرض سے مراد یہ زمین، یہ عالم ملک، یہ عالم ہست و بود، یہ عالم آب و گل، یہ کائنات، یہ دھرتی، یہ جہان. اس سے ماورا بالاتر عالم ملکوت جسے قرآن سماوات کہہ رہے ہیں. عالم ملکوت میں پہلے ملکوت اسفل جیسے عالم ذر، عالم مثال، عالم نفس، پھر ملکوت اعلیٰ جیسے بیت المعمور، آسمان چہاروں جسے عالم جبروت کہتے ہیں، جہاں خدا نے جنت کو رکھا، ملائکہ کو رکھا، ارواح انبیاء کو رکھا. اس سے ماورا عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے، سدرۃ المنتہا ہے. عرش کسی جگہ کا نام نہیں ہے، منتہائے مکان کو عرش کہتے ہیں. کرسی کسی زمان کا نام نہیں، منتہائے زمان کو کرسی کہتے ہیں. جہاں مکان کا تصور ختم ہو جائے اسے عرش کہا جاتا ہے، جہاں زمان کا تصور ختم ہو جائے اسے کرسی کہا جاتا ہے. زمان و مکان ہر دو تصور باہم لازم و ملزوم ہے. زمانے کا تصور کب شروع ہوتا ہے؟ جب مکان کا تصور شروع ہو. مکان کے بغیر ہرگز زمان کا تصور شروع نہیں ہو سکتا. یہ زمان و مکان سے ماورا بالاتر سدرۃ المنتہا، سب سے بالاتر مقام جسے قرآن نے بیان کیا، عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات. یہ 14 عالم لاہوت کے رہنے والے، عالم اسماء و صفات کے رہنے والے. جس طرح سے ان 14 کو اللہ نے اس عالم ملک میں، عالم مادہ میں، عالم ناسوت میں ہم انسانوں کے لیے امام بنایا، ہمارے لیے معلم بنایا، مرشد بنایا، رہبر بنایا، مربی بنایا، استاد بنایا، مشکل کشا بنایا. اسی طرح ہر عالم میں، ملکوت اسفل میں، ملکوت اعلیٰ میں، آسمان چہاروں، بیت المعمور، یہ ملائکہ کے لیے امام ہے، یہ ملائکہ کے معلم ہیں. ملائکہ ان کے لیے مجرى فیض نہیں بنے، واسطہ فیض نہیں بنے، یہ ملائکہ کے معلم قرار، یہاں کے معلم قرار پائے. یہ بھی ملائکہ جناب سلیمان قندوزی حنفی اہل سنت عالم ہیں. انہوں نے اپنی مشہور معروف کتاب ینابع المودہ میں حدیث پیغمبر اسلام سے بیان کی کہ آقا ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو خلق کیا، اور پھر ہم 14 کے انوار مسلسل پہ ہم بالاستیعاب مسلسل 14,000 نوری سال اللہ کی بندگی میں مصروف رہے، اللہ کی عبادت میں، راز و نیاز میں، تسبیح خدا، تمجید خدا، تقدیس خدا، تحلیل خدا، مسلسل 14,000 نوری سال. یہ بچے آپ کو بتائیں گے نوری سال کسے کہا جاتا ہے. آئنسٹائن نے جو اس عالم مادہ میں نور کی تعریف کی ہے، اس جہان مادہ میں، کہ 1 سیکنڈ، 1 لمحے میں، پلک جھپکنے میں انسان 7 لاکھ 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ ملتان سوتری وٹ یہاں سے اٹھیں، پوری دنیا کے واپس یہاں آئیں، پھر دوبارہ جائیں، پھر پلٹ کے آئیں، سوا مرتبہ فرشتوں نے ہم 14 کے انوار کو مشاہدہ کیا. فزعموا، انہوں نے یہ گمان کیا شاید ہم 14 ان کے خالق ہیں. تو پیغمبر فرماتے ہیں بلا فاصلہ سبحنا فسبحت الملائکہ،
ہم نے فوراً خدا کی تسبیح شروع کر دی، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے خدا کی تسبیح شروع کر دی۔ حللنا وحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، ہم سے ملائکہ نے تسبیح سیکھی، بندگی سیکھی، سجدے کا سلیقہ سیکھا، عبادت خدا سیکھی، کس طرح سے خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، کیسے خدا سے بات کرتے ہیں۔ یہاں پیغمبر فرماتے کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ جبرائیل کو باقی فرشتوں کا سردار رئیس معین کریں، تو خدا نے جبرائیل سے خطاب کیا، بتا من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں۔ جبرائیل نے جواباً عرض کیا انت انت و انا انا، تو ہے میں ہوں۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں یہ سن کر میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا، اور نور علی نے آگے بڑھ کر جبرائیل کو خدا سے گفتگو کا سلیقہ تعلیم دیا کہ کیسے خدا سے گفتگو کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے بات کی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے، کہ اے یوں بات کرو انت رب الجلیل و انا عبدک الدلیل و اسمی جبریل۔ جبریل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا، شاگرد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب نے رکھا۔ کی معلم ہے، یہ ملائکہ کی مرشد ہے، یہ ملائکہ کے استاد ہے۔ یہاں تک کہ ختمی مرتبہ جب معراج کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے تو تمام فرشتوں کا سردار رئیس جبرائیل پیغمبر کے ہمراہ سارے سفر میں شریک رہا، لیکن جیسے ہی پیغمبر بیت المعمور سے آگے بڑھنے لگے محسوس کیا جبرائیل رک گئے، پوچھا کیوں رک گئے، عرض کیا لو دنوت انبلۃ لا ترکت، یہاں سے آگے اگر ایک پورا برابر بڑھوں تو میرے پر جل جائیں، یعنی سید الملائکہ جہاں سے آگے نہ بڑھ سکیں، پیغمبر اسلام کو سفر تنہا کر رہے ہیں۔ جہاں شب معراج ملائکہ نے بارگاہ احدیت میں خواہش کی پروردگار ہم جمال مصطفیٰ کو قریب سے، بس میں اسی نعرے کے بعد ذیل میں یہ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ نور کا مفہوم اور روشن تر ہو جائے، تاکہ سیدہ کے نور سے متعلق میں روایت عرض کر سکوں کہ نور فاطمہ اور میلاد سیدہ سے مراد کیا ہے، یہاں تک کہ ختمی مرتبہ علیہ آلہ فطیت والسلام جب معراج پر تشریف لے کے جا رہے تھے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی رسالہ معراجیہ میں یہ روایات بیان کرتے ہیں، باقی معراج سے متعلق جو کتب ہیں ان میں اس حدیث کو بیان کیا گیا۔ یہ پیغمبر گرامی اسلام ملائکہ نے خواہش کی کہ ہم جمال مصطفیٰ کو قریب سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو اجازت دی، فرشتوں نے صفیں بنائیں، پیغمبر اسلام فرشتوں کی صفوں سے گزرتے ہوئے سب کو جب گزر رہے ہیں تو فرشتوں کی آواز بلند ہو گئی، سلام 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 سلام، سب فرشتوں کے سر پیغمبر کی بارگاہ میں جھکے ہوئے۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے والا شخص تمہارا مخاطب شریف ہے یا کمینہ ہے، کم ظرف ہے یا شریف ہے، تو اس کے سامنے نام محمد، نام مصطفیٰ اپنی زبان سے جاری کرو، اگر یہ نام سن کر اس کا سر ادب اور تعظیم سے جھک جائے تو سمجھو کہ شریف ہے، اگر سر نہ جھکے تو سمجھو کہ کم ظرف اور کمینہ ہے۔ نام مصطفیٰ معیار شرافت انسانی، پیغمبر جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں فرشتوں کے ساتھ جھکے ہوئے، سلام سلام کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر ایک فرشتے کے پاس سے گزرے جس کا نام سن کر چہروں پر اداسی آ جاتی ہے، اور جس گلی سے یہ فرشتہ گزر جائے بہت دن گریے کی آوازیں بلند رہتی ہیں۔ کون؟ اسرائیل۔ پیغمبر جیسے ہی گزرے تو اسرائیل نے دست عدد جوڑ دیے اور آگے بڑھ کے عرض کیا یا رسول اللہ جب زمین پر تشریف لے کر جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں میرا سلام پہنچائیے گا۔ ختمی مرتبہ نے فرمایا اسرائیل سے اتعرف علی ابن ابی طالب، جانتے ہو کہ علی کون ہے؟ تو عرض کیا فکیف لا اعرفہ یا رسول اللہ، میں علی کو کیسے نہ پہچانوں؟ لقد امرنی اللہ، در حالی کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے، اللہ اقبض روح شیعت علی ابن ابی طالب الا باذنہ، کہ میں علی کے کسی بھی شیعہ کی روح کو اس وقت تک قبض نہ کروں جب تک کہ علی کی طرف سے اجازت نہ آ جائے۔
یہ علی کے مومن کا شرف ہے، علی کے شیعہ کا یہ مقام ہے کہ علی اللہ نے ایک مومن کی قبض روح کو علی کی اجازت کے ساتھ مشروط قرار دیا، یہاں تک کہ ملائکہ کے درمیان سے پیغمبر اسلام گزر رہے ہیں۔ پھر انبیاء نے خواہش کی کہ ہم ختمی مرتبت کی ابتدا میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، ختمی مرتبت نے قبول کیا۔ جل بحار الانوار کی 26 نمبر جلد میں ملا باقر مجلسی میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ جناب عیسیٰ اور روح اللہ نے آذان کہی، اقامت کہی، پیغمبر اسلام نے انبیاء کو نماز پڑھائی، ایک کم 1,24,000 انبیاء نے ختمی مرتبت کا مصافحہ کیا، اور ہر نبی مصافحہ کے وقت پیغمبر سے ایک بات کر رہا تھا، یا رسول اللہ جب اپنے بھائی علی ابن ابی طالب سے ملاقات ہو تو ہمارا سلام پہنچائیے گا۔ یہ علی یہ 14 انبیاء کے معلم ہیں، انبیاء کے مرشد ہیں، ملائکہ کے معلم ہیں، ملائکہ کے مرشد ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ بارکہ الحدید میں جو خدا نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ۔ کون ہے وہ جو اللہ کے دین کی نصرت کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور اس کے سارے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ جو آپ نے نعرہ لگایا نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد، یہ کوئی رسم نہیں ہے، اس کی قرآنی بنیادیں ہیں، اس کی روایتی بنیادیں ہیں، آسمانی کتب میں، آسمانی صحیفوں میں اس حقیقت کو کس طرح سے بیان کیا گیا۔ خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ مجاہد جو دین خدا کی نصرت کرتا ہے اور سارے انبیاء کی نصرت کرتا ہے، رسولہ، تمام رسولوں کی۔ جب قرآن کہے کہ تمام رسولوں کا ناصر، تو باقی افراد جو دیگر ادیان و مکاتب کے حامل ہیں جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ممکن ہے وہ کہیں ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اس لیے کہ قرآن ہمارے اوپر حجت نہیں ہے۔ تو اب ایسی بات کی جائے کہ خود ان کے لیے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ علی وہ شخصیت کہ جسے اللہ نے تمام انبیاء کا ناصر قرار دیا، تو پھر ان کی کتب میں بھی یہ بات موجود ہونی چاہیے۔ یہ ڈیجیٹل بٹیرہ آپ کے ہاتھوں میں سرچ کیجیے، ابھی انجیل متی کی 46واں باب 27ویں آیت، It's about 3 o'clock Jesus cried out with loud shout Eli 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 lima sabaqtani۔ یہ آیت آج بھی موجود ہے انجیل میں۔ جب آدھی رات کو جناب عیسیٰ کو لے کے چلے موت کی طرف پھانسی دینے کے لیے، تو ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے پوری طاقت سے کہا ایلی میری مدد کو آئیے۔ اب ممکن ہے کہ عیسائی یہ کہیں کہ اس وقت تو جناب عیسیٰ اپنے اللہ کو پکار رہے تھے، اپنے خدا کو آواز دے رہے تھے، اس لیے کہ جس طرح سے عربی میں، فارسی میں، اردو میں لفظ علی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مولا علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے عبروں میں، عبرانی زبان میں لفظ ایلی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مولا علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ عیسائی کہیں کہ اس وقت جناب عیسیٰ خدا کو پکار رہے تھے، تو انہی کی کتاب زبور جناب داؤد کیا کہتے ہیں، It is our duty to revere him whose name is Eli۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ عزت کریں اس کی جس کا نام ایلی ہے۔ لیکن جناب داؤد ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، آسمانی صحیفوں میں جو لفظ ایلی استعمال ہوا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ تو جناب داؤد فرماتے کہ this honorable personality is also called as حیدر۔ اس عزت دار شخصیت کو حیدر بھی کہتے ہیں۔ کون حیدر؟ حیدر is the helper of helpless، وہ حیدر جو بے سہاروں کا سہارا، اس لائق لائن جو شیخ کی طرح دلیل کا کوئی اور علامت کا، ایسی علامت کہ اب قیامت تک کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ and was to be born in کعبہ، اور وہ ایلی مولود کعبہ ہے۔ پھر کہا ٹو سیک ہز ہیلپ، اسی علی سے مدد تلاش کرو۔ تو پتہ چلا جب دیکھا ہم نے کہ انجیل میں جناب عیسیٰ یہ کہہ رہے کہ ایلی 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 لما شبقتنی، اور زبور میں جناب داؤد یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو سیک ہز ہیلپ، اسی علی سے مدد تلاش کرو۔ تو یہ پتہ چلا کہ یا علی مدد کہنا بدعت نہیں، انبیاء کی سنت ہے، اور مومنین اسے عبادت سمجھ کر سلام کے وقت اس ذکر کو اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں، تاکہ سامنے والے کا امتحان اور آزمائش ہو جائے کہ کسی مومن سے پالا پڑا یا کسی منافق سے ملاقات ہو رہی۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہی کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال تاقچے کسی ہے، فیہا مصباح،
جس میں چراغ ہے، المصباح فی الزجاجہ، یہ چراغ شیشے میں، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ چراغ موتیوں سے بنے ستارے کی مانند جگمگا رہا ہے، اس کی روشنی کہاں سے ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے شجرہ مبارکہ زیتونہ سے روشن کیا گیا۔ شجرہ مبارکہ زیتونہ، قریب ہو جائے اس آیت سے اور قریب تر ہو کر آج کی شب سے متعلق چند جملے عرض کروں، گفتگو سمیٹ لوں۔ شجرہ مبارکہ زیتونہ آپ جا کے پڑھیے، سرچ کیجئے ماہرین نباتات میں، شجرہ زیتونہ کی عمر 900 سال بیان کی کہ یہ 900 سال تک پھل دیتا ہے۔ علم الاعداد میں صفر کی حیثیت نہیں ہے، پیچھے 9 بچ جاتا ہے اور 9 عدد ہے صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ابھی بھی سماعت منتقل نہ ہوئی ہوں تو جا کر پڑھیے، ماہرین نباتات نے یہ تحریر کیا کہ جتنی زرخیز سرزمین ہو، جتنی کھاد ڈال دیں، مسلسل پانی دیں، لیکن یہ شجرہ زیتونہ کسی ناپاک جگہ پر کاشت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی سرزمین میں آلودگی ہے، کثافت ہے، نجاست ہے تو شجرہ زیتونہ ناکام ہو جائے گا، مرجھا جائے گا، یہ وہاں پر کاشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف پاک طاہر طیب جگہ پر کاشت کیا جا سکتا ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها، وقت تمام ہو رہا ہے، بس اشارتاً آپ جا کے دیکھیے تفاسیر، تفسیر قومی ہے، تفسیر نور الثقلین ہے، مجموع البیان ہے، تفسیر المیزان ہے، اسی تفسیر تسلیم، باقی تفاسیر جو احادیث اس سے متعلق بیان ہوئی، میں صرف ایک حدیث بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ امام ہفتوں باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و طیب وسلام فرماتے کہ اس آیت میں مشکات سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس آیت میں مصباح سے مراد، چراغ سے مراد میرے نانا محمد مصطفیٰ کا نور ہے، اور اس آیت نور میں زجاجہ سے مراد وہ شیشہ جو چراغ کو بجھنے سے بچاتا ہے، اس سے مراد میرے جد بزرگوار میرے دادا علی ابن ابی طالب کی امامت و ولایت ہے۔ یہ علی اور علی کے بیٹوں کی امامت و ولایت ہے کہ جس کی وجہ سے چراغ نبوت قیامت تک ہویدہ ہے، روشن ہے۔ نبوت باقی ہے تو امامت کی وجہ سے، رسالت باقی ہے تو امامت کی وجہ سے۔ پھر یہ چراغ، یہ مصباح اور یہ شیشہ جسے چراغ پر رکھا گیا، یہ دونوں کہاں ہیں؟ یہ مشکات میں، وہ تاکچہ اس کے حصار میں، نبوت بھی اس کے حصار میں، امامت کی بھی اس کے حصار میں ہے۔ اس لیے امام ششم فرماتے کہ اللہ نے میری دادی فاطمہ زہرا سے کی نسبت سے 3 نور اس کائنات میں خلق فرمائے۔ فاطمہ الزہرا من المہد الی اللہ میں آیت اللہ قزوینی نے اس حدیث کو بیان کیا، باقی کتب میں آدھی حدیث کو بیان کیا گیا۔ امام ششم فرماتے کہ اللہ نے 3 نور اس کائنات میں اتارے، ایک نور زر جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے، ایک نور سرخ جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے، ایک نور سفید جو وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے، کب زوال سے پہلے۔ نور سفید کے جو نور زر جو نور نبوت اور رسالت ہے، یہ وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے۔ نور سرخ جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے، یہ نور امامت اور نور ولایت ہے، اور وہ نور جو وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے، یہ نور عصمت و طہارت ہے۔ اور امام ششم فرماتے کہ یہ نور خاص ہے میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ، اور اللہ نے میری دادی فاطمہ زہرا کے نور کو نور نبوت اور نور امامت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر میری دادی فاطمہ زہرا کے نور کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ نبوت بچتی ہے نہ امامت بچتی ہے۔ یہ مشکات کا مطلب ہے، مشکات پناہ گاہ، وہ پناہ گاہ جس نے نبوت کو اپنے حصار میں رکھا ہوا ہے، جس نے امامت کو اپنے حصار میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ اپنے نور کی مثال مشکات سے دے رہا ہے، یہ نہیں فرمایا مثل نور ہی کا مصباح، اللہ کے نور کی مثال چراغ کی جیسی، نہ، فرمایا مثل نور ہی کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کی جیسی ہے، وہ چراغ دان جہاں پر چراغ کو رکھا جاتا ہے۔ مشکات سے مراد نور فاطمہ زہرا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر گرامی اسلام اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے، آپ کو فاطمہ کہہ کے بلانے کے بجائے ام ابیہا کہہ کے بلاتے تھے، جس طرح سے ماں اپنی اولاد کو اپنے حصار میں رکھتی ہے۔ سیدہ نے نبوت و ولایت و امامت کو اپنے حصار میں رکھا۔ نبوت باقی فاطمہ کی وجہ سے، رسالت باقی ہے سیدہ کی وجہ سے، امامت و ولایت باقی ہے
سیدہ کی وجہ سے مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، زجاجہ یعنی وہ شیشہ جو اس چراغ کو حصار میں رکھتے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور پھر یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء، افعال مقاربہ کا استعمال، مستقبل قریب کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کربلا عاشورہ کو، شہادت حسین کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن نور کا یہ سفر یہاں پر پہنچ کر رکتا نہیں، بلکہ پروردگار فرماتے ہیں نور علی نور۔ اس کی تفسیر میں امام ہفتم امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں، جسے تمام بڑی تفاسیر میں مفسرین نے بیان کیا، نور علی نور، ایک کے بعد دوسرا نور، نور بالائے نور۔ امام ہفتم فرماتے ہیں اس کے بعد یعنی اس کا مطلب ہے امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام۔ فاطمہ زہرا کی نسل میں آنے والے یہ تمام ائمہ، یہ نور کا تسلسل، خود فاطمہ زہرا نور خدا۔ بس اس روایت پر، اس حدیث پر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں آج کی حد تک، جہاں آج بات چھوڑیں گے یہیں سے کل اپنی بات وقت پر گفتگو شروع ہوئی، آج تاخیر ہوئی تفاہم کی وجہ سے، کل اپنے معین وقت پر گفتگو شروع ہو جائے گی۔ بس اس حدیث پر آج کی گفتگو کو روک رہا ہوں۔ سیدہ فرماتی چونکہ شب میلاد ہے، اس حدیث کو بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ سیدہ فرماتی ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ کہاں؟ عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات میں، جیسا کہ میں نے سلیمان قندوزی حنفی کی جو حدیث انہوں نے ذکر کی جنابی المودہ میں۔ پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ ان اللہ تعالی خلق نوری فکان یسبح اللہ تعالی سبحانہ، جس کے بعد میرا نور فوراً اللہ کی تسبیح میں، بندگی میں، عبادت میں، راز و نیاز میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ پیغام مسلسل ہزاروں نوری سال میرا نور اللہ کی تسبیح کرتا رہا، بندگی کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، راز و نیاز میں مشغول رہا۔ ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو اپنے قرب سے، عالم لاہوت سے، عالم اسماء و صفات سے اٹھا کر جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا، آسمان چہاروں میں، عالم جبروت میں، بیت المعمور میں، جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا۔ سیدہ فرماتی ہیں فَأَضَاءَتْ، وہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا، نورانی ہو گیا، جگمگا اٹھا۔ وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب میرے بابا محمد مصطفیٰ شب معراج جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاما، اللہ نے میرے بابا کے دل پر الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجیے۔ فاکل ابی، میرے بابا نے کھا لیا۔ ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، تو یوں پروردگار نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کر دیا۔ بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں، نور نبی جو نور اول، خلق اول، عقل اول، اللہ نے نور مصطفیٰ کو اس کائنات میں، عالم ناسوت میں ہمارے درمیان کیسے بھیجا، انبیاء کے اسلاف سے گزارا، آخری مرحلے میں صلب عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچایا، وہاں سے یہ نور دنیا میں ظاہر ہوا۔ نور علی اسی طرح سے نور نبی کے ساتھ ہم سفر رہا، اور پھر نور علی جناب ابو طالب عمران کے صلب تک پہنچا، وہاں سے یہ نور دنیا میں ظاہر ہوا۔ لیکن نور فاطمہ زہرا، کیا اللہ نے فاطمہ کے نور کو بھی انبیاء کے صلب سے گزارا؟ نہ، اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں فرمایا کہ نور فاطمہ زہرا کو کسی معصوم نبی کے صلب سے گزارے، اپنے قرب سے براہ راست جنت کے درختوں میں منتقل کیا اور وہاں پیغمبر کو بلایا۔ اور سیدہ فرماتی ہیں فَأَكَلَ أَبِي، تو اس طرح اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کیا۔ جبکہ جنت سے کھانے جبرائیل لے کے آتے رہے، جنت سے لباس جبرائیل لے کے آتے رہے، جو کہ جنگ احد میں تلوار ٹوٹی ذوالفقار جبرائیل لے کے آئے، اللہ کے پیغامات، قرآن مجید کی آیات مسلسل جبرائیل لے کے آتے رہے۔ تو وہ سیب بہشتی جس میں اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، یہ بھی خدا جبرائیل کے ذریعے بھیج دے، لیکن غیرت الہیہ نے گوارا نہیں فرمایا کہ جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ کو رکھا، یہ فرشتوں کے
استاد اور سردار اس جبرائیل کا ہاتھ لگ جائے نہ پیغمبر کو بلایا. اور سیدہ فرماتی فَأَكَلَ أَبِي میرے بابا نے کھا لیا. ثُمَّ اسْتَوْدَأَ نُورِي إِلَىٰ صُلْبِ أَبِي محمد. تو اس طرح اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کیا, وہاں سے إِلَىٰ خدیجہ بن خویلد. یہ نور منتقل ہوا جناب خدیجہ کی طرف. فوضعتنی میں دنیا میں آ گئی, لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ انا من ذالک النور, میں وہی نور ہوں. اعلم بما کانا وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامہ, جو سب جانتا ہے, جو ہوتا رہا ہے, جو ہو رہا ہے, جو قیامت تک واقع ہوگا. نور فاطمہ زہرا سب سے باخبر ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک دن علی ابن ابی طالب علیہ آلاف طیب وسلام بیت الشرف میں داخل ہوئے, اور جب گھر میں داخل ہوئے سیدہ کو سلام کیا. سلام کے بعد فرمایا فاطمہ آئے میرے قریب بیٹھے, جی چاہتا ہے کہ آپ کو اس کائنات کے اسرار, رموز, علوم, معارف بتاؤں. یہ سن کر سیدہ اٹھی, اپنے مقام سے چلتے ہوئے آگے بڑھی, مولا متقیان کے قریب بیٹھی اور کہنے لگی اے علی آپ میرے شوہر ہیں, امام ہیں, ولی خدا ہیں, مفترض الطاعہ ہیں. آپ کی اطاعت کو اللہ نے میرے اوپر واجب قرار دیا. اے علی اگر آپ فرمائیں گے تو فاطمہ زہرا سننے کے لیے تیار ہے, لیکن علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی. علم علی علم فاطمہ برابر ہے, طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے, عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے, عصمت علی عصمت فاطمہ برابر ہے, شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے. اس لیے امام ششم فرماتے کہ اگر روح زمین پر میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی بھی میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کا ہم کو ہم سر برابر نہ ہو سکتا. کیا مطلب؟ یعنی علی یہ لا متناہی اور لا محدود کمالات لے کر سیدہ سے افضل نہیں ہے, برابری کی منزل پر ہے. علم علی علم فاطمہ برابر ہے, طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے, عزت علی عزت فاطمہ برابر, عبادت علی عبادت فاطمہ برابر. بتائیں کون سی خاتون ہے جو عبادت میں مرد کی برابری کر سکے؟ اس لیے کہ ہر خاتون مہینے کے کچھ دن نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ نہیں رکھ سکتی, تو پھر علی جیسی ہستی کے ساتھ عبادت میں کیسے برابری کی جائے جو ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہو. اب پتہ چلا کہ اللہ نے کیوں سیدہ کو بطول بنا کر اس کائنات میں بھیجا, تاکہ عبادت میں بھی برابری ہو جائے. اور کیا صرف ہم تسلیم کرتے ہیں؟ نہ, کسی نے ام المومنین عائشہ سے پوچھا یا ام المومنین صفینی بنت محمد, ام المومنین عائشہ آپ ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیے. پلٹ کر یہ نہیں کہا ام المومنین نے کس کا پوچھ رہے ہو. ظاہر ہے فاطمہ کے علاوہ کوئی دوسری بیٹی ہوتی تو وہ کہتی کہ کس کا پوچھ رہے ہو. اس لیے جیسے ہی کہا گیا, سوال کیا گیا سفینی بنت محمد, تو سمندر کو کوزے میں سمو دیا, خوبصورت جواب دیا ما اقول فی حقہا, میں فاطمہ زہرا سے متعلق کیا کہوں. صلت الظہر, جس بیوی نے ظہر کی نماز پڑھی, ثم ولدت الحسن, پھر حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی, ثم صلت العصر, کچھ لمحوں کے بعد یہی بیوی کھڑے ہو کر عصر کی نماز ادا کر رہی تھی. یہ طہارت فاطمہ ہے, یہ عزت فاطمہ ہے, یہ عصمت فاطمہ ہے, یہ شرف فاطمہ ہے. آخری جملہ عرض کروں آج کی گفتگو کو, کل یہیں سے بات آگے بڑھ جائے گی. اللہ نے صرف سیدہ کو بطول نہیں بنایا, بلکہ اللہ نے سیدہ کی مادر گرامی کو بھی بطول قرار دیا. آپ جائیں سیرت کی, تاریخ کی, حدیث کی تمام کتابوں میں یہ روایت ملے گی کہ مکی زندگی میں پیغمبر اسلام مسلسل 40 دن مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے, اور آپ کی ابتدا میں ایک نوجوان 40 دن نماز پڑھتا رہا, اور اس کے علاوہ ایک خاتون بھی پیغمبر اسلام کی ابتدا میں مسلسل 40 دن نماز پڑھتی رہی, اور ایک بوڑھا مجاہد اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر ان 40 دنوں میں مسلسل طواف کرتا رہا کہ کوئی دشمن مشرک منافق ان کو نقصان نہ پہنچائے. سب نے لکھا اس بوڑھے مجاہد کا نام جو ان 3 کا دفاع کر رہا تھا ابو طالب عمران تھا, اور پیغمبر کی ابتدا میں اس نوجوان کا نام جو نماز پڑھتا رہا مسلسل 40 دن, اس کا نام علی ابن ابی طالب تھا. اور جو خاتون مسلسل 40 دن نماز پڑھتی رہی پیغمبر کی ابتدا میں, اس خاتون کا نام جناب خدیجہ بنت خویلد. یہ سب نے لکھا, لیکن اگر اس کے اندر اس باریک جہت کی طرف متوجہ ہوتے تو شاید اس روایت کو نظر انداز کرتے اور ذکر نہ کرتے, اس لیے
کہ پیغمبر 40 دن نماز پڑھے، کوئی چاہے تعجب نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ علی 40 دن نماز پڑھے، کوئی چاہے تعجب نہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ دونوں مرد ہیں۔ لیکن ایک خاتون مسلسل کیسے 40 دن نماز پڑھ سکتی ہے؟ اب پتہ چلا کہ اللہ نے صرف سیدہ کو بطول نہیں بنایا، اللہ نے فاطمہ کی ماں کو بھی بطول بنا کر بھیجا۔ خدا سبحان کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ پروردگار سیدہ فاطمہ زہرا کے نور کی اس کائنات میں تشریف آوری کے صدقے میں تمام حاضرین، تمام شرکاء پر اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو نازل فرما۔ پروردگار تمام حاضرین کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ منتظمین، بانیان جشن جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، ان کے تمام حاضرین کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سب کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرما۔ امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ فلسطین کے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ التماس ہے بانی مجلس کے مرحومین اور نیاز بانی مرحومین، اسی طرح سے حاضر جتنے حاضرین ہیں اور معاونین امام بارگاہ زینبیہ، سب کے مرحومین اور ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، شہداء اسلام، سب کے ایسارے ثواب درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے۔